امام بخاری کی تھوڑی وہ یعنی کہ وہ تو مترجم نے جو ترجمہ کر دیا وہ اس پہ چل رہا، تو ترجمے والے پہ چل رہا ہے نا، اس پہ تو عمل نہیں کر رہا ہو۔ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال کے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، نماز سیکھ نہیں سکتا وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ، اس لیے کسی امام کی پیروی ضروری ہے۔ جب وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی اس تقلید کے مسئلے پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آخری کلاس میں تھوڑی سی گفتگو کر۔ اچھا بات کیا کرنے لگا تھا کہ جو غیر مقلدین ہیں، سمجھتے ہیں نا غیر مقلدین، نماز میں گھڑی گھڑی تو کہ نہیں بخاری میں حدیثوں میں ہم کہتے ہیں وہ حدیثیں ہیں جو حضور نے کسی وقت میں کی تھی، اس وقت کی حدیثیں ہم بھی مانتے ہیں، بعد میں حضور علیہ السلام و تسلیم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ غیر مقلدین کے اپنے امام صدیق حسن نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب اربعۃ النبیہ، اس میں اس نے لکھا ہے، خود اقرار کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں رفع دین چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، آخری ایام میں رفع دین، اور بخاری شریف میں ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملائے گا کہ ہمارا جو موقف ہے احناف کا وہی نکلے گا، ان کے عالم نے بھی اقرار کیا کہ حضور نے چھوڑ دیا تھا رفع دین، اور بخاری شریف میں ہے کہ امت کے لیے حجت کون سا عمل ہے نبی کا، امت کے لیے سنت کیا بنے گا، عمل امت کس پہ کرے گی، نبی کریم علیہ السلام کا جو زندگی کا آخری عمل تھا نا اس پہ وہ شریعت بنے گی امت کے لیے۔ تو آخری عمل کیا ہے؟ رفع دین چھوڑ دینا۔ اور اتنی زیادہ باتیں کرتے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری میں تو دو سجدوں کے درمیان بھی رفع دین ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ رفع دین کیوں نہیں کرتے اگر واقعی بخاری پہ عمل کرنا ہے؟ حالانکہ جو زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے صحابہ پہلے صف میں ہوتے تھے، آگے ہوتے تھے، کوئی آپ یہ حدیث دکھائیں کہیں سے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ رہے اتنے عرصے تک، 2.5 سال سے کم و بیش، انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ عمر فاروق 10 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ عثمان غنی امام رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے، انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت علی رہے، کسی خلیفہ راشد نے رفع دین نہیں کیا۔ سب سے زیادہ قریب تو یہی ہوتے تھے، عبداللہ بن مسعود قریب ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے جو نماز پڑھ کے بتائی آگے لوگوں کو، اس میں رفع دین نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں، اور 40 سندیں ہیں اس کی، اس روایت کی 40 سندیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 40 سندیں ہیں اس کی۔ عبداللہ بن مسعود نے امت کو جو نماز بتائی کون سی؟ اور حضور نے فرمایا یہ معلم امت ہے، بخاری شریف، میری امت کے معلم کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور معلم امت نے امت کے جو استاد ہیں انہوں نے کون سی نماز سکھائی ہے؟ اس میں رفع دین نہیں ہے۔ تو بھائی اس میں رفع دین نہیں ہے، حضور نے ان کو استاد مقرر کیا، میری امت کے استاد یہی ہیں، تو پھر رفع دین بھی نہیں، جیسے انہوں نے سکھائی انہوں نے نبی سے سیکھی۔ عبداللہ بن مسعود بھی پہلی صف میں اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ بہرحال بات کر رہے تھے، ایک مسئلہ بھی اس میں آ گیا کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، مقتدی کے پیچھے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں جب الگ ہو تو پڑھے گا، واجب ہے، ٹھیک ہے نا، واجب ہے سورہ فاتحہ، اور ساتھ ملانا بھی واجب ہے۔ پر کتنی قرات بھائی بتائیے؟ ایک آیت، ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک یہ احناف کے نزدیک۔ اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ حکم ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب امام، حضور نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قراءت دے تو تم چپ ہو جاؤ، یہ حدیث مبارکہ۔ تو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اور فرض نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے،
سجدہ سب سے کام چلے گا کیونکہ فرض چھوٹ گیا. آئیے اس حدیث کی طرف. حضور نے کیا فرمایا؟ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. تو اس رکعت کی سورۃ فاتحہ تو پڑھی نہیں اس نے. نبی نے کیا فرمایا؟ رکوع مل گیا رکعت مل گئی. تو بتا دیا کہ سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سے اپنی عقل سے جو نا گھوسلے ان کے. اور وہ جن حدیثوں کے اندر سورۃ فاتحہ کا حکم ہے وہ تم الگ جب پڑھے، امام الگ ہو وہ پڑھے، آپ الگ ہو تو پڑھے. قرات سورۃ فاتحہ کی کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کی اس کی نماز نہیں. اس سے مراد یہی ہے نا کہ وہ جب الگ ہو تو پڑھنا چاہیے، امام کے پیچھے نہیں. اچھا تو مسئلہ کیا تھا؟ دوسری رکعت کا رکوع نکل گیا تو رکعت نکل گئی نا. اب جب امام سلام پھیر دے گا تو اب اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے نا. اب اپنی تکبیریں اس وقت کہنے کی شروع. ٹھیک ہے. اچھا دوسری رکعت کی تکبیریں وہ نکل گئی. اس میں بھی وہی ترتیب ہے. کھڑے ہو کے یقین ہے غالب گمان ہے کہ امام کو پالوں گا تو کھڑے کھڑے کہے دوسری رکعت کے رکوع میں مل جائے. اگر غالب گمان ہے کہ رکوع نکل جائے گا مجھ سے تو رکوع میں چلا جائے، رکوع میں کہے تینوں تکبیریں رکوع میں کہے. اور اگر امام پہلے کھڑا ہو گیا اس نے بھی تکبیریں مکمل نہیں کی تب اس کی تاکید ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دونوں رکعتیں نکل گئی، اتحیات میں ملا تو اب آخر میں جب اپنی پڑھے گا تو دونوں رکعتوں میں تکبیریں کہے گا. اس کی عید کی نماز نکل گئی کسی بھی وجہ سے، اگر کہیں اور مل سکتی تو پڑھ لے، نہیں تو پھر عید کی نماز اب نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جماعت نہیں ہے، بغیر جماعت کی ہو نہیں سکتی وہ. اب اس کو حکم ہے ایسے شخص کو کہ اشراق کی بلکہ نہیں چاشت کی. حدیث میں فرمایا گیا کہ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ. جس کی عید کی نماز نکل گئی ایسے شخص کو حکم ہے کہ چاشت کی 4 رکعتیں ادا کر لے، 2 کر کے تو اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا. آج آپ کا ٹائم زیادہ رہ گیا، بلکہ لیکچر تو پونے گھنٹے کا ہی ہوا ہے. باقی تو آپ سے سوالات کا امتحان ہوا ہے تھوڑا سا.